ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ اس نے میرے ہاتھوں میں مہندی لگائی۔ جب میں نے چارجز پوچھے تو اس نے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ میرے اصرار پر بولی، نہیں ابھی نہیں، پھر حساب برابر کر لوں گی، شاید زیادہ ہی وصول کروں گی۔ میں نے سادہ سے انداز میں سادہ سی بات سمجھی کہ شاید وہ اپنی شادی پر بھاری گفٹ لینا چاہ رہی تھی، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس نے اپنے چارجز اتنے اور اتنے وصول کیے کہ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ چارجز کیا تھے؟ قیامت جو مجھ پر کچھ اس طرح ٹوٹی کہ آج برسوں بعد بھی وہ دن پہلا دن ہی لگتا ہے۔ میں تو چاروں شانے چت کر گئی تھی۔ اعتماد، بھروسہ، اپنائیت، میرا مان سبھی خون ہو چکا تھا۔ 7 آسمان تھے جو گر پڑے تھے، مگر بظاہر سب بے ترتیب سا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ چلو ایک باب ختم ہوا، مگر میرے لیے یہ زہریلی حقیقت آج بھی اسی طرح زندہ تھی۔ یہ سارا تھی جو سسکتے ہوئے تنین کو اپنی کتھا سنا رہی تھی۔ سننے والی حیرت، غم اور تجسس کے ملے جلے انداز میں اپنی بچھڑی ہوئی دوست کی باتیں سن رہی تھی، جو چند روز قبل اتفاقاً اسے ایک قریبی کلینک میں ملی تھی۔ تبھی اس نے اپنی آپ بیتی سنا ڈالی۔ اس کا شوہر جمال ایسا آزاد پنچھی تھا جو اڑ چکا تھا۔ شادی کے چند ہی روز کے بعد جمال نے اسے بتا دیا تھا کہ تم میری پسند ہو نہ ہی مجھے ناپسند ہو، تم جتنی ہو اتنی ہی رہو، مجھے پابند کرنے کا سوچنا بھی نہیں۔ میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کے لیے پابند نہیں ہوں۔ میرا لائف سٹائل ایسا ہے کہ مجھے 10 عورتوں سے ملنا پڑتا ہے۔ سنو، کچھ رشتے کتابوں میں نہیں لکھے ہوتے اور نہ ہی قانون کی لکھت پڑھت میں آتے ہیں، مگر نبھانے پڑتے ہیں۔ سارا نے مرد کا یہ روپ کب دیکھا تھا؟ وقت پر گھر آنے والے ابو، بھائی، چچا، تایا اور ماموں نے کبھی اپنے گھر کی عورتوں کو اتنا حکم نہیں دیا یا گھر کی باندی بنا کر نہیں رکھا تھا، مگر جمال کے انداز الگ ہی تھے۔ وہ تہذیب کے نام پر کئی لڑکیوں سے ملتا تھا، اخلاق اور رکھ رکھاؤ کے نام پر 10 عورتوں کو تحفے دیتا تھا، عجیب باتیں کرتا تھا جس میں اپنی بیوی کو نیچا دکھانے کا پیغام چھپا ہوتا۔ مثلاً تمہیں پتہ ہے خالہ ہادیہ جو اماں کی چچا زاد ہیں، ان کی بیٹی ماریہ نے میرے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا دماغ 7ویں آسمان پر رہتا تھا۔ اس کا پھر 2 سال پہلے شادی ہو گئی، مگر سال بھر تک اولاد کا نام و نشان نہ تھا۔ اب شوہر نے باہر جا کر شادی کر لی ہے، بیچاری بانجھ ہے، ماں باپ کے گھر رہتی ہے۔ رسی چل گئی مگر بل نہ گیا۔ میں تو رشتہ داروں کی وجہ سے چلا جاتا ہوں، مگر تمہیں وہاں لے جا کر ذلیل نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اس کے دل میں عجیب سے وہموں کے بیج بوتا اور ساتھ ساتھ دہشت بھی بٹھاتا۔ ارے چھوڑیں، اب ایسی بھی کیا رشتہ داری، کزن وہ بھی دور کی، آج کل سگے رشتوں کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہے۔ وہ دلیل سے اس پیدا ہوتے وہم کو ختم کرنا چاہتی تھی تاکہ ان کے درمیان شک کا کوئی بیج پنپنے نہ لگے، مگر وہ اسے ہمیشہ کمتر سمجھتا، کہتا کہ عورت مرد سے ہمیشہ کمتر ہوتی ہے۔ وہ بھی اس کے سامنے کچھ نہ کہتی، ورنہ جمال کے تانے اور پھر اس کی جلی کٹی باتیں سارا ہفتہ اس کا دل جلاتی رہتی تھیں۔ اپنے شوہر کے رویے سے نالاں سارا کو اس کے میکے والے تسلی دیتے کہ چلو یہ امتحان کے دن گزار لو، ایک بار تمہاری اولاد ہو جائے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بچہ ہوتا ہی ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے اپنی بیوی کے غلام ہو جاتے ہیں، مگر سارا کو اپنے شوہر سے ایسی کوئی امید نہیں تھی۔ تبھی ایک دن وہ دن بھی آ ہی گیا جب ڈاکٹر نے اسے خوشخبری دی کہ ان کے گھر میں ایک ننھا سا مہمان آنے والا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کے ساتھ ساتھ اچھی غذا لینے کی تاکید کی تھی۔ دنیا کی نظروں میں اب سارا کو جینے کا جواز مل گیا تھا، مگر وہ جمال کے رویے کو اچھی طرح جانتی تھی کہ اسے بچوں سے کتنی چڑ ہے۔ اسے پہلے بھی کئی بار کہہ چکا تھا کہ وہ ابھی بچہ نہیں چاہتا، تبھی وہ جمال کو اس خبر کی دینے پر کافی زیادہ ڈر رہی تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی، اسے یقین تھا کہ جمال اس خبر پر کبھی بھی خوشی کا اظہار نہیں کرے گا۔ اور پھر ڈرتے ڈرتے جب اس نے جمال کو
آنے والے ننھے مہمان کے بارے میں بتایا تو اس نے رعونت اور روب سے کہا تھا، آخر تمہاری چھپی ہوئی چاہت پوری ہو گئی؟ اس نے تنتناتے ہوئے انداز میں کہا، نہیں میری نہیں، یہ تو رب کی مرضی، آئیے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے مل کر ویلکم کرتے ہیں، اللہ بہتر کرے گا، دیکھیں جھیلنا تو مجھے کو ہوگا، بس ایک ہو جانے دیں، پھر پورے 5 سال کی پلاننگ کر لیں گے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے جن میں غرض ہی غرض تھی، خواب ہی خواب تھے، ممتا کے تقدس بھرے خواب۔ چلو کیا یاد کرو گی، مان لیا تم ایک بچہ پیدا کر لو، مگر ایک شرط ہے، یہ بچے کا خرچہ، ڈاکٹر کے چکر، سارا کچھ تمہارے گھر والے کریں گے، سمجھی؟ پہلی بار ہونے والے باپ نے خاصی خباثت سے کہا تھا، میرے گھر والے تو اب آپ ہی ہیں نا؟ ہاں وہ لوگ بھی تعاون کریں گے، مگر بچہ تو ہم دونوں کا ہے، اس سے آپ اور آپ کے خاندان کا نام چلے گا۔ پہلی بار ہونے والی ماں نے فطری خوف سے کہیں زیادہ خوف سے التجا کی، اس کے سہمے ہوئے وجود نے ایک مقدس خواب سے توانائی پالی تھی۔ بڑا الٹا رواج ہے ان کے ہاں، بچہ ننھیال میں ہو، ہمارے یہاں تو مرد کی بے غیرتی کا مقام ہے کہ اولاد تو باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، سب باپ سے چلتا ہے، اخلاقی طور پر ادھر سے تعاون ہو جائے گا، مگر ذمہ داری نہیں ہے، سمجھ لو۔ سارا کے والد اور اس کی والدہ نے اسے اس طرح باتیں سنا دی تھیں کہ وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہی۔ اماں ابا، میں نے انہیں کب نہیں سمجھایا، مگر ان لوگوں کی سمجھ کا پھیر ہے، ہمارے لیے تو بیٹی کا معاملہ ہے، ابھی معاملہ نیا ہے، مان لیں، پھر بچی کا کھونٹا مضبوط ہو جائے گا تو انشاءاللہ آگے مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کی امی جانتی تھیں کہ جمال اور اس کے گھر والے بہت اکڑ ہیں، وہ ماں تھیں، بیٹی کو ہر قیمت پر سکھی دیکھنا چاہتی تھیں۔ یوں اس کے ماں باپ نے جمال کے بچے کی ذمہ داری لے لی۔ ادھر جمال کی روایتی ماں روایتی ساس سے بڑھ کر بھی ظالم تھیں، جہیز میں گلاب پاش سے لے کر فریج کی کمی کا تانا وہ اکثر اب بیشتر دیتی رہتی تھیں۔ اب اس خوشخبری پر انہیں کچھ تو نرمی کرنا تھی، مگر یہاں بھی وہ اپنے زمانے کا موازنہ لے آئیں۔ ہم نے تو چلتے پھرتے بچے پیدا کر دیے، آخر تک ہانڈیا روٹی کرتے رہے۔ کبھی حقارت بھرے انداز میں کہا جاتا، ارے ایسی بھی کیا نخرے بازیاں، انوکھا بچہ لا رہی ہو، ایسے ناز و انداز دکھانے ہیں تو جاؤ اپنی ماں کے گھر رہو، فارغ ہو تو آ جانا۔ ادھر جمال بیزاری اور لا تعلقی کے انداز میں رہتا، جیسے اسے کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنسایا جا رہا ہے۔ اور پھر اس دن تو حد ہو گئی، سارا کی طبیعت بہت گری ہوئی تھی، بارش نے اپنا زور دکھایا، اسے ماں کا گھر یاد آ رہا تھا۔ وہ ماحول کتنا مانوس سا تھا کہ اچانک اس کی سانس کی آواز آئی جو اسے بارش کا گرا ہوا پانی وائپر سے صاف کرنے کا کہہ رہی تھی۔ ایسا بھی کیا بیٹھ جانا، ماسی تو مدد کے لیے رکھتی ہے نا، وہ خاصی درستگی سے بولی تھی، جبکہ جمال اماں کے آگے چپ تھا۔ چاروں ناچار وہ اٹھ ہی گئی، مگر اس سے زیادہ کچھ کیا نہ گیا۔ وہ یکدم چکرائی اور ایک دم سے گر پڑی۔ جمال نے اسے اٹھایا اور بستر پر لٹا دیا۔ آج کل تو دیہات کے لوگوں میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایسی علامتوں میں فوری طور پر ہسپتال لے جانا چاہیے، مگر یہاں معاملہ الٹ تھا۔ سارا کی شدید سنگین طبیعت کو بھی جمال اور اس کی ماں نے اس سب دورانیے میں سارا کو ایک بار بھی آرام اور سکون کے نام پر 2 گھڑیاں بھی نہیں ملی تھیں۔ ہسپتال کے بیڈ پر نیم جان مریضہ کچھ کھو جانے پر غمزدہ تو تھی ہی، مگر کرب اور اذیت کا لمحہ لمحہ اس پر بھاری تھا۔ اذیت کچھ پانے پر جھیلی جائے تو اس اذیت سے بہت کم ہوتی ہے جو کھو دینے کے لیے اٹھائی جاتی ہے، مگر جب نئی کلی ہی نوچ ڈال دی جائے تو پھر درد کی ہر لہر خوف نچوڑ لیتی ہے۔ نئی کلی مسل دی گئی تھی غفلتوں اور بے حس رویوں کے ہاتھوں۔ جمال اب شرمندہ ہونے لگا تھا، حالانکہ وہ سارا کے خوابوں کا مجرم تھا، مگر یہ خواب تنہا نہیں دیکھے جاتے۔ چلو سارا، جو بھی ہوا سو ہوا، تمہاری تکلیف پر مجھے بھی افسوس ہے، تم تو میری اپنی ہو، اپنا سمجھ کر تم پر سختی کر گیا۔ سارا کے ماتھے پر ایک ہاتھ رکھ کر وہ دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو پونچھے جا رہا تھا۔ اتنا کھونے اور اذیت اٹھانے کے باوجود سارا کے لیے یہ مہربانی بھی حیران کن اور خوش آئند تھی۔ وہ اپنے شوہر کے رویے کو دیکھ رہی تھی، وہ بھی کتنے کم میں خوش ہونے والی تھی نا۔ اس نے 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ
اپنی ماں کے گھر گزارا تھا۔ انہی دنوں پتہ چلا کہ اس کی کزن ماریا کی طلاق ہو گئی ہے۔ اگرچہ سارا کو یہ بہت عجیب لگا تھا کہ اس کا شوہر بار بار ماریا کی طلاق کا تذکرہ کرتا ہے، مگر پھر وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتی کہ ماریا نے تو خود جمال کو اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ مگر پھر ایک دن وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ ارے تمہیں پتہ ہے، ماریا کے رشتے کی بات چل رہی ہے، جمال نے اطلاع دی۔ وہ اسی کی طرف سے آ رہا تھا۔ ہمدردی بھی تو رشتہ داری کا تقاضا تھی۔ یا اللہ، یہ ماریا ہر وقت کہاں سے آ جاتی ہے؟ آخر جمال کو ماریا سے اتنا لگاؤ کیوں ہے؟ وہ زیر لب بولی تھی۔ اس بات پر اس کے خدشات فطری تھے۔ کاش کہ ماریا جمال کو کبھی نہ ٹھکراتی اور اس کی بیوی ہو جاتی۔ وہ تو اس دہشت زدہ زندگی سے بچی رہتی اور ماریا کو بھی جمال کی طبیعت کا پتہ چل جاتا، مگر ساتھ ہی جمال کی دی گئی اطلاع اس کے لیے سکون کا باعث تھی کہ چلو اب اس کا گھر دوبارہ بس جائے گا، اور وہ سکون کا سانس لے گی۔ جمال نے بتایا تھا کہ ماریا کا دوبارہ رشتہ کسی اور جگہ پر ہو رہا ہے۔ اس نے سکون کا سانس لیا کہ شاید اب ماریا کا ذکر اس کے شوہر کی زبان سے ہٹ جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ ماریا کے رشتے کی بات مزید 2 سال التوا میں پڑی رہی۔ جانے کیا کیا رکاوٹیں آ جاتی، کبھی رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا تو کبھی وہ لوگ انکار خود کر دیتے۔ اب تو سارا بھی ایک عجیب کشمکش کی کیفیت میں رہنے لگی تھی۔ امید اور نا امیدی کی اذیتیں لا حاصل دکھ چمٹے جا رہے تھے، اندرونی کیفیات، خون کا زیاں اور پھر اینیمک پرابلمز، اور اب جمال تو اس پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا تھا۔ اب وہ آرام اور اچھے علاج کے لیے والدین کے گھر آ گئی تھی، چاروں ناچار اور بادلے ناخواستہ ہی۔ مگر اس کے گھر والوں نے بھی اب اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو جلد از جلد کہہ دے کہ وہ کم از کم اس کا خرچہ بھجوا دیا کرے، کیونکہ سارا جمال کی ذمہ داری تھی۔ جمال بھی مہینے 15 دن بعد میکے کا چکر لگاتا، 1000-2000 روپیہ اس کے ہاتھ پر رکھ کر یوں سخاوت دکھاتا جیسے اس نے نہ جانے سارا پر کیا احسان کر دیا ہو۔ ایک رات وہ سوئی ہوئی تھی کہ اس نے خواب میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ہر طرف آگ ہی آگ تھی، جمال خون میں ڈوبا ہوا دور کھڑا، ہر طرف چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایک چیخ مار کر وہ اپنی ہی آواز سے اٹھ گئی تھی، اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اس نے تو اسے خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، مگر پھر وہ خواب حقیقت تب ہوا جب شام کے 7 بجے اس کے شوہر جمال کی کال آئی، جس کی وہ کتنے دنوں سے منتظر تھی۔ شاید وہ اپنے شوہر کی طرف سے کوئی تسلی چاہتی تھی، مگر وہ اسے تسلی کیا دیتا۔ جمال کا پہلا جملہ خواب کی بھیانک سچائی تھا، آگہی کا عذاب تھا۔ ہاں سنو، اب میں تمہیں میکے سے لینے نہیں آؤں گا، یہ بچہ تمہاری آرزو ہے، مجھے فی الحال تمہارے بچے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم نے بھی تو میرے سانچے میں ڈھلنے سے انکار کر دیا، اب سن لو، میں شادی کر رہا ہوں۔ ایک بھیانک خواب حقیقت بن رہا تھا۔ چند گھنٹوں میں اس کی سماعتوں پر جملے ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے، دماغ میں جیسے چکر چل رہے تھے۔ مگر کیوں؟ کون ہے وہ؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اپنے گھر کو جلتے دیکھ کر وہ پوری قوت سے چیخی تھی، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا دماغ اور دل دکھ سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ کبھی دکھ سے بے ہوش ہو جاتی تو کبھی ہوش میں آ کر بلک بلک کر روتی تھی۔ جمال کس کاروبار میں مصروف تھا کہ وہ اتنی حد پار کر گیا؟ کیا وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتا تھا؟ اتنی زیادہ؟ اس کے پاس بالکل سے سوالات ہی تو تھے۔ اس نے کسی طرح ماں کو مطلع کر ہی دیا تھا، وہ حق دک رہ گئی تھیں۔ بیٹی کو بسانے کی خاطر انہوں نے کیا کیا جتن نہیں کیے تھے، مگر پھر بھی نہ بسے تو موت سے بدتر سما ہوتا ہے۔ وہ تڑپ کر جمال کو بد دعائیں دے رہی تھیں۔ اماں جی، جمال بے غیرتی کی انتہا پر جا چکا ہے، مگر اسے کہیں مجھے مت چھوڑے، مرد کا نام بھی کافی ہوتا ہے، آپ ہی تو کہتی تھی نا، اس سے کہہ دیں اماں وہ دوسری کیا تیسری بھی کر لیں مگر میرا گھر نہ اجاڑیں۔ وہ اس حد تک بھی راضی تھی۔ بیٹا تم نے پوچھا کہ کون ہے وہ ڈائن، کیسی دشمنی نکال رہی ہے تم سے؟ ماں کی سوالات فطری تھے۔ ہاں ماں وہی جس نے شادی کی پہلی سالگرہ پر میرے ہاتھوں پر مہندی لگائی تھی، یعنی ماریا۔ دماغ میں دھماکے ہونے لگے تھے۔ تو ماریا نے مہندی لگانے کے چارجز تمہاری وفا اور تمہارے گھر کا خون کر کے کیا؟
کبھی ہنا مہندی کے چارجز آگ اور خون سے لیے جاتے ہیں؟ اماں اس کے آنسو پونچھے جا رہی تھیں۔ ہاں، ماریا کا رشتہ جمال سے طے تھا۔ وہ بانجھ تھی تو یہ قدرت کی رضا تھی۔ جمال کو بچے نہیں چاہیے تھے۔ دنیا بھر سے نرالا مرد ہے وہ، سارا بولے جا رہی تھی بے ربط سے انداز میں۔ ماریا سوکن کیسے سہ سکتی تھی؟ سارا تو راضی تھی، مگر ماریا لذتوں کی رنگین سی دنیا کی باسی تھی جس میں وفا کا رنگ نہیں ہوتا۔ لذتوں کی رنگین دنیا کے گھمبیر اندھیرے گھروں کی مدھر چاندنی کو نگل جاتے ہیں۔ سارا بھی انہی اندھیروں کی زد میں آ گئی تھی، جبکہ اس کی لٹی پٹی داستان دنیر یوں سن رہی تھی جیسے وہ کسی کے سوگ مناتی آہوں کو سن رہی ہو۔ واقعی سارا کے چہرے پر سوگ کی ہی تو کیفیات تھیں۔ سارا، رنگ ہنا کے چارجز اتنے بھی بھاری پڑ سکتے ہیں؟ یہ تو بس قدرت کا ایک کھیل تھا جو اس نے تمہارے ساتھ کھیلا، اور تمہارے شوہر کو وہ ارادہ جو کبھی بدلا ہی نہیں تھا، ورنہ کیا مجال کہ تم اسے محبت دیتی اور وہ تمہیں دھتکارتا۔ یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ سچ بات تو یہی ہے کہ زندگی میں ہم اکثر خود کو قصوروار نہ سمجھتے ہوئے بھی ایسی کڑی سزائیں دینے لگتے ہیں جن کا ہم پر دور دور تک کوئی اطلاق ہی نہیں ہوتا، مگر شاید ہم کبھی کبھی اپنے لیے خود ہی ظالم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔